بیان کرنی ہے. معتزلہ کی سوچ ہے نا. نہیں میں معتزلہ کو جانتا نہیں ہوں بھائی. ابھی تو یہیں پر رہے, معتزلہ پر بھی چلے جائیں گے, ابھی تو یہاں پر رہیں. معتزلہ فکر ہی اس کو پسند کرتی ہے. جو جس کو پسند, مجھے نہیں پتا کوئی کس کو پسند کرتا, میں تو ابھی آپ سے بات کر رہا ہوں. میں آپ سے الفاظ میں بتائیے سر, اوپن ٹو دی پوائنٹ سٹیٹمنٹ دینا. آپ اگر اس طرح ڈپلومیٹک آنسرز دیں گے تو آنسر تو دیے نہیں, ابھی تو سوال ہو رہا ہے, ابھی تو آپ سے سوال ہو رہا ہے. آنسر آپ سے سوال ہو رہا ہے. آپ ایک بندے کو کہہ رہے تھے کہ یہ حدیث تو ایسی کاغذ پر کوئی لکھ دے تو جی اس کو لوگ مان لیتے ہیں. کس نے کہا؟ یہ کہاں میں نے رک جائیے کہ آپ بغیر پڑھے, ہمیں بغیر پڑھے, بغیر سنے, بغیر سمجھے ہماری نسبت سے وہ بات کر رہے ہیں جو ہم نہیں کہتے. اس کو دین میں جھوٹ بولنا کہتے ہیں. میں آپ کے منہ پہ یہ کہہ رہا ہوں. نہیں سر, آپ ڈائریکٹلی دیکھیں, سن لیں, آپ ڈائریکٹلی انکار نہیں کرتے. چلیے بہت شکریہ, بہت شکریہ, بہت شکریہ. ڈائریکٹلی انکار کا تو آپ نے اقرار کر لیا کہ ہم نہیں کرتے. اب ذرا یہ بتائیے کہ ہم اس روایت کے بارے میں کیا کہتے ہیں, ہمارا نقطہ نظر بتائیے. تو کہاں سے شروع کی؟ حسن الیاس صاحب, آپ لوگ روایات کا انکار کرتے ہیں. میں نے پوچھا کون سی روایت؟ آپ نے کہا نزول مسیح. میں نے کہا بتائیے, ہم نے کہاں انکار کیا؟ آپ نے کہا ٹھیک ہے ڈائریکٹلی نہیں کیا ہوگا, انڈائریکٹلی ہو گیا, فہم میں ہو گیا, فلاں ہو گیا, یہ ہو گیا. میں نے کہا آپ ہمارے نقطہ نظر سے واقف ہیں کہ ڈائریکٹلی ہوا یا انڈائریکٹلی ہوا؟ بیان کہاں ہم نے کیا اپنے نقطہ نظر؟ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے, آپ جانتے تک نہیں ہیں. آپ نے کبھی یہ کوشش نہیں کی کہ آپ گفتگو کرنے سے پہلے, کسی شخص پر کوئی چیز لیبل کرنے سے پہلے اس کا نقطہ نظر جانیں, علمی طریقے پہ جانیں. اور شکوے آپ کے بہت ہیں تو شکوے ہمارے بھی بہت ہیں. ذرا ہماری نسبتوں سے جو باتیں کہی جاتی ہیں آج ذرا ان کا بھی اظہار ہو جائے. نیکسٹ کالر ہے ہمارے ساتھ اسلامک سواڈ چینل کے نام سے, وہ اپنا مائک انمیوٹ کر کے سوال کر سکتے ہیں. جی السلام علیکم حسن بھائی, کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے. وعلیکم السلام, دعائیں. اچھا سر, آپ سے جو ہے نا شکوے تو بہت سارے ہیں, تو آپ کا ٹائم بھی بہت قیمتی ہوگا, تو ون بائی ون چلتے ہیں. ایکچولی میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کسی حدیث کو انکار کس بنیاد پہ کرتے ہیں؟ آپ یہ بتائیے کوئی ایک حدیث جس کا ہم نے انکار کیا ہو. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا نہیں؟ آپ کو پتہ ہے اس حدیث پہ ہمارا ویسے تو موقف کئی کیا ہیں. ہے؟ نہیں, ایک کر کے چلنا ہے نا, تو ایک کر کے چلیں گے. اور شکوے آپ کے بہت ہیں تو شکوے ہمارے بھی بہت ہیں. ذرا ہماری نسبتوں سے جو باتیں کہی جاتی ہیں آج ذرا ان کا بھی اظہار ہو جائے. ذرا بتائیے گا حدیث مسیح علیہ السلام پر ہمارا کیا موقف ہے, بیان کیجئے گا. آپ نے کہا نا ہم انکار کرتے ہیں, کیا موقف ہے ہمارا؟ آپ نزول حسیب اپنا نزول عیسیٰ پہ یقین نہیں رکھتے کہ وہ دوبارہ آئیں گے؟ نہیں, جبکہ یہ ایسی حدیثیں ہیں, اگر محدثین کے اصول پر دیکھا جائے تو یہ میرا سوال یہ نہیں ہے, میرا سوال یہ انکار نہیں کیا جا سکتا. میرا سوال یہ نہیں ہے. میرا سوال آپ سے یہ ہے, نزول مسیح کی احادیث کے بارے میں ہمارا کیا نقطہ نظر ہے, یہ بیان کریں. میرے خیال سے میں نے جتنا غامدی صاحب کو سنا ہے وہ تو نہیں مانتے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آئیں گے. آپ نے, میرا سوال یہ نہیں ہے کہ دوبارہ آئیں گے, نزول مسیح کی روایات زیر بحث ہے. یہ تو نتیجہ ہے, آئیں گے یا نہیں آئیں گے. روایات کے بارے میں آپ نے سوال یہ کیا کہ آپ لوگ حدیثوں کو نہیں مانتے, تو میں نے پلٹ کے پوچھا کوئی ایک حدیث بتائیے, حدیث کو نہیں مانتے. یہ تو حدیث کا کانٹینٹ زیر بحث ہے. میں نے پھر آپ نے کہا نزول مسیح کی روایات, میں نے کہا نزول مسیح کی روایات کے بارے میں, یعنی روایات کا انکار ہوگا نا, وہ تو نتیجہ ہے, اس کے اندر کیا بیان ہو رہا ہے. مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ نزول مسیح کا واقعہ ایک دیہات کے اندر ہونا ہے, تو یہ تو روایت کے کانٹینٹ پہ اس کا فہم ہے نا. مولانا انور شاہ کاشمیری کا ویسے یہ نقطہ نظر ہے, یہ کوئی عالمی سطح کا واقعہ وہ نہیں مانتے. یہ تو کانٹینٹ پر اختلاف ہو گیا. روایت کا انکار کرتے ہیں. روایت کے بارے میں ہم کیا کہتے ہیں, پہلے یہ بتائیں. آپ یہی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ نہیں آئیں گے؟ نہیں, روایت کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ جب روایت میں لکھا ہوا آئیں گے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم روایت کا انکار کرتے ہیں. کہیے نا, آپ کو نہیں پتا, یا یہ کہیے کہ آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ روایت میں لکھا ہوا ہے کہ سیدنا مسیح آئیں گے, آپ لوگ یہ کہتے ہیں ہم روایت کو نہیں مانتے. کہیے یہ بات, پھر میں اگلی بات کرتا ہوں. میرے خیال سے میں نے جہاں تک غامدی صاحب کو سنا ہے, وہ تو یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہیں آئیں گے. وہ روایت کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ میں روایت کا انکار کرتا ہوں؟ نہیں, وہ تو دیکھیں روایت, اچھا آپ روایت کا انکار نہیں کرتے, لیکن آپ قرآن و حدیث کو اپنی مرضی سے لے کر چلتے ہیں, اس کی انٹرپریٹیشن کر کے اسے ماڈرن وہ اگلا سوال ہے, ماڈرن سے کرتے ہیں یا کنزرویٹو سے کرتے ہیں. یہاں تک مان گئے کہ آپ نے حدیثوں کو مان لیا, لیکن ایک کر کے چلیں گے. یہ بتائیے, جو متعین سوال میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, آپ کے علم میں ہے کہ نزول مسیح کی روایات کے بارے میں ہم کیا کہتے ہیں, یا علم میں نہیں ہے؟ وہ بتا دیں, علم میں نہیں ہے, کیا مسئلہ ہے؟ نہیں, کیونکہ آپ حدیثوں کو سنت نہیں سمجھتے نا. نہیں, یہ ایک سیکنڈ, حدیثوں کو سنت سمجھنا حدیث کا انکار اور اقرار نہیں ہوتا, یہ علم کی بحث ہے. آپ نے فرمایا
آپ لوگ حدیثوں کا انکار کرتے ہیں. میں نے آپ سے پوچھا کوئی ایک روایت بتائیں, آپ نے کہا نزول مسیح. میں نے آپ سے اگلا سوال پوچھا. ابھی آپ کو میں سر بھائی مجھے جواب دے دیں جی اسی روایت پر رہیے, متعین سوال کا جواب دیں, متعین سوال کا جواب. میں وہی نزول مسیح کی روایات پر ہمارا کیا کہنا ہے, روایات پر ہمارا کیا کہنا ہے, دو ٹوک الفاظ میں ٹو دی پوائنٹ سٹیٹمنٹ دینا. آپ اگر اس طرح ڈپلومیٹک آنسرز دیں گے تو پھر تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. آنسر تو دیے نہیں, ابھی تو سوال ہو رہا ہے, ابھی تو آپ سے سوال ہو رہا ہے, آنسر آپ نے دینا ہے. آپ نے آنسر دینا ہے کہ نزول مسیح کی روایات پہ ہم کیا کہتے ہیں, بتائیے کیا کہتے ہیں. سر میرے پوائنٹ, ابھی آپ ایک جگہ پر بات کر رہے تھے, ابھی آپ کا ایک سیشن چل رہا تھا, اسی سیشن کے اندر آپ ایک بندے کو کہہ رہے تھے کہ یہ حدیث تو ایسی کاغذ پر کوئی لکھ دے تو جی اس کو لوگ مان لیتے ہیں یہ حدیث ہوگی. کس نے کہا, یہ کہاں کہا میں نے؟ رک جائیے یہاں پہ رک جائیے ذرا. آپ نے میری نسبت سے ایک بات بیان کی ہے نا, ذرا میری پوری بات بیان کریں, اس کو مجھے قبول کرنا چاہیے, تب وہ میری بات بنے گی. میں نے کہاں لوگوں کی نسبت سے کاغذ پہ لکھ دیا لوگ کو, کہاں ذرا بتائیے بات. نہیں آپ نے بولا, دیکھیں میرے سوال میری بات نہیں, ابھی آپ کو میں ایک چیز کے بارے میں جواب دوں گا. اگلا 1 گھنٹہ میں صرف آپ کے لیے حاضر ہوں. ابرار بھائی بیچ میں کسی کو آپ نے لانا نہیں ہے, میں ان سے گفتگو کروں گا, میرا وقت ہے, میں نے ان کو دیا. مجھے یہ بتائیے, آپ ایک نقطے پہ چلیں گے, رک کر ٹھہر کر, اگلے سوال پہ آتے ہیں. بھی آپ نے میری نسبت سے جو بات کی اس کی بھی تحلیل کریں گے. میں نے کیا کہا, روایتوں پہ کاغذ پہ لکھ دیا جائے اس کی کوئی حیثیت نہیں, یہ بھی آپ نے میری نسبت سے کہا. ایک بات کو ٹھنڈے دل و دماغ سے لے کے چلتے ہیں. آپ نے فرمایا آپ لوگ نزول مسیح کی روایات کو نہیں مانتے. میرا آپ سے سوال یہ ہے, میرا آپ سے سوال یہ کہ نزول مسیح کی روایات کا ہم نے انکار کیا ہے, بتا دیں کہاں کیا. نہیں وہ اگر آپ نے فہم والا طریقہ استعمال کیا تو ٹھیک ہے, پھر نہیں انکار کیا, لیکن فہم کے ذریعے اس کا انکار کر دیا, سمجھ آ گئی, ٹھیک ہے آگے. فہم کے ذریعے کس کا انکار کیا, آپ کے فہم کا. فہم دیکھیں, فہم کے ذریعے آپ چاہیں تو اللہ ایک کی جگہ 2 بنا دیں, وہ تو فہم نہیں, ایک سیکنڈ, ایک چیز آپ نے فرمایا روایت کا انکار. روایت کے انکار سے آپ پیچھے ہٹ گئے کہ روایت کا انکار نہیں کیا ہم نے. اب اگر آپ کہہ رہے ہیں اتنے پکے ہو کر, ٹھیک ہے, آپ ساری حدیثوں آپ کو ہمارا نقطہ نظر نہیں پتا, ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بغیر پڑھے, ہمیں بغیر پڑھے, بغیر سنے, بغیر سمجھے ہماری نسبت سے وہ بات کر رہے ہیں جو ہم نہیں کہتے. اس کو دین میں جھوٹ بولنا کہتے ہیں. میں آپ کے منہ پہ ہی کہہ رہا ہوں. نہیں سر, آپ ڈائریکٹلی دیکھیں, سن لیں, آپ ڈائریکٹلی انکار نہیں کرتے, انڈائریکٹ انکار. چلیے بہت شکریہ, بہت شکریہ. ڈائریکٹلی انکار کا تو آپ نے اقرار کر لیا کہ ہم نہیں کرتے. اب ذرا یہ بتائیے کہ ہم اس روایت کے بارے میں کیا کہتے ہیں, ہمارا نقطہ نظر بتائیے کیا ہے. جہاں تک میں نے غامدی صاحب کو سنا ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں, بس یہی بات ان کی میں نے سنی. نہیں, روایت کے بارے میں کیا کہتے ہیں, جب آپ جیسے لوگ روایت پیش کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں, اس کو آگ لگا دو اٹھا کے. سر روایت کو تو آپ موڑ کر لے جاتے ہیں نا اپنے فہم کے اوپر. اصل چکر تو یہ ہے. آپ نے اس موضوع پر ہماری گفتگو سنی ہے, غامدی صاحب کی کتاب میزان میں اس روایت کو کھول کے پڑھا ہے. نزول مسیح پر 23 اعتراضات کی سیریز میں آپ نے ہماری گفتگو سنی ہے, نزول مسیح پہ ہم کیا کہتے ہیں. آپ نے اس روایت کے بارے میں نہیں, میری بات کا جواب دیں. آپ نے سنی ہے کہ نہیں سنی, ہاں یا نہ میں بتائیں. نہیں, میں نے تو غامدی صاحب کو ایک ان کا یہی لیکچر تھا, اس کے اندر رک جائیے. علم کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ کسی شخص کے بارے میں اگر آپ کوئی دعویٰ کرتے ہیں, اپنی زبان پر لے کر آتے ہیں, تو آپ اس کے پورے نقطہ نظر کا استقصاء کیے بغیر زبان نہیں کھول سکتے. آپ نے گفتگو کہاں سے شروع کی, حسن الیاس صاحب آپ لوگ روایات کا انکار کرتے ہیں. میں نے پوچھا کون سی روایت, آپ نے کہا نزول مسیح. میں نے کہا بتائیے ہم نے کہاں انکار کیا. آپ نے کہا ٹھیک ہے ڈائریکٹلی نہیں کیا ہوگا, انڈائریکٹلی ہو گیا, فہم میں ہو گیا, فلاں ہو گیا, یہ ہو گیا. میں نے کہا آپ ہمارے نقطہ نظر سے واقف ہیں کہ ڈائریکٹلی ہوا یا انڈائریکٹلی ہوا. بیان کہاں ہم نے کیا اپنا نقطہ نظر, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے, آپ جانتے تک نہیں ہیں. آپ نے کبھی یہ کوشش نہیں کی کہ آپ گفتگو کرنے سے پہلے, کسی شخص پر کوئی چیز لیبل کرنے سے پہلے اس کا نقطہ نظر جانیں, علمی طریقے پہ جانیں. میں نے غامدی صاحب کو سنا, آپ نے سنا, اس موضوع پر انہوں نے تفصیلی گفتگو کی, تمام اعتراضات کا جواب دیا. آپ نے گفتگو سنی ہے, 23 اعتراضات کے اندر نزول مسیح کے اوپر غامدی صاحب نے نقطہ نظر پیش کیا, آپ نے سنا ہے, ہاں یا نہ میں بتائیے گا. نہیں, میں نے انہیں اتنا زیادہ کیوں نہیں سنا آپ نے, کیوں نہیں سنا. آپ سوال کرنے سے پہلے آپ کی یہ اخلاقی ذمہ داری تھی کہ آپ اگر کسی پر کوئی رجحان چسپاں کرنا چاہتے ہیں, اس کی پوری بات جانے کہ وہ روایت کے بارے میں کیا کہتا کیا ہے روایت کے بارے میں, اس روایت کے بارے میں اس کے فہم کا اگر اختلاف پیدا ہوا, اس کی بنیاد کیا ہے. کیوں نہیں سنا آپ نے,
کیوں آئے ہیں آپ سوال کرنے بغیر سنیں؟ نہیں، اس کی وجہ ہے نا سر، دیکھیں اس کا جواب میں دے دیتا ہوں آپ کو. دیکھیں غامدی صاحب کو میں نے شروع میں سنا ہے، ان کو کافی ساری، یہاں تک کہ ان کی اور ڈاکٹر اسرار صاحب کی جو ڈیبیٹ ہوئی تھی اقامت دین پہ، وہ بھی سنی ہوئی ہے. ایسا نہیں ہے کہ ان کو بالکل نہیں سنا، لیکن ان کے خیالات اتنے عجیب و غریب تھے جو بالکل اسلام سے میچ نہیں کرتے تھے. ہم نے سننا چھوڑ دیا. اب ضروری تو نہیں ہے کہ وہ سنا جائے. نہیں سنا جائے تو پھر آپ سوال کے فیصلہ کیسے دے سکتے ہیں کہ آپ لوگ روایت کا انکار کرتے ہیں؟ آپ کہیے کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے، میں نے سنا ہی نہیں، میرے اندر ہمت ہی نہیں تھی. تو سوال یہ نہیں ہونا چاہیے، سوال یہ ہونا چاہیے حسن صاحب میں نہیں جانتا کہ آپ لوگ نزول مسیح کی روایات کے بارے میں کیا کہتے ہیں. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے، لوگوں کا بالعموم یہ نقطہ نظر ہے کہ آپ لوگ اس روایت کو نہیں مانتے. آپ تو اس جگہ سے گفتگو پہ کھڑے نہیں ہوئے. آپ نے تو شروع یہاں سے کی گفتگو کہ آپ لوگ حدیثوں کا انکار کرتے ہیں. میں نے کہا کون سی روایت، ایک بتاؤ. آپ نے کہا نزول مسیح. میں نے کہا ہمارا نقطہ نظر جانتے ہو اس میں؟ آپ نے کہا وہ تو میں جانتے ہی نہیں ہوں. تو اپنی جگہ تو پہلے درست متعین کریں کہ آپ کہاں کھڑے ہیں. آپ کہیے کہ نہ میرے پاس علم ہے، نہ میں جانتا ہوں، نہ میں نے پڑھا ہے، نہ مجھے پتا ہے. میرے اندر تو شدید تعصب ہے کہ میں نے یہ نقطہ نظر آپ لوگوں کے بارے میں اپنا لیا ہے کہ آپ لوگ خلاف اسلام بات کرتے ہیں. میں اس تعصب کی بنیاد پر ایک اعتراض کرنے جا رہا ہوں، اس کا جواب دیں. پھر میں اس کا جواب اس طریقے سے دیتا ہوں. تو پہلے تو یہ کچھ علم کی بھائی جان، بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، میں جواب دینے لگا ہوں. علم کی دیانت کا کچھ تقاضا ہوتا ہے. یہ اب مسلمان امت سیکھے اس کو. یہ آپ کہاں تک لے کے جائیں گے؟ کہاں تک لے؟ یہ لوگ پوچھیں گے کھڑے ہو کر آپ سے. آپ کے بچے اگر پڑھے لکھے ہوں گے وہ پوچھیں گے آپ سے کہ یہ آپ کسی کے اوپر ایک روایت بتائی آپ نے. ابھی تو میں اس پر آگے بڑھوں گا آپ سے، بھی میرے سوالات ہیں، ابھی کہیں جائیے گا مت، یہیں پہ رہیے گا. سوالات ہیں میرے آپ سے. تو نزول مسیح پر آپ کو یہ نہیں پتا کہ ہم کیا کہتے ہیں، یہ واضح ہو گیا. نزول مسیح کی روایات پر آپ ہمارے موقف کو نہیں جانتے، یہ واضح ہو گیا. تو یہ مثال تو نکل گئی یہاں سے. کوئی دوسری مثال پیش کریں جس روایت کا انکار کیا ہو. ٹھیک ہے، دیکھیں میں آپ کے پوائنٹ روایت پیش کیجئے گا، تقریر مت کیجئے گا. روایت پیش کیجئے گا، روایت پیش کریں. نزول مسیح پیش کی، یہ روایت تو ختم ہو گئی، دوسری روایت پیش کریں. دیکھیں ٹھیک ہے نا. اب آپ مجھے موقع دینا بولنے کا. روایت پیش کریں. میں بولنے کی بات نہیں ہے، بولنے کو آپ 1 گھنٹہ تقریر کریں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے. یا یہ الزام واپس لیں کہ آپ لوگ حدیثوں کا انکار کرتے ہیں، یا آپ روایت پیش کریں. نزول مسیح کی روایت کے بارے میں آپ کو علم ہی نہیں ہے. میں نے آپ کے عدم علم کو قبول کر لیا، مثال حذف ہو گئی. اگلی مثال پیش کریں. ٹھیک ہے سر، میں اب آپ کو جواب دینے لگا ہوں. جواب نہیں چاہیے، جواب نہیں چاہیے، مثال چاہیے. مثال بتائیے کون سی روایت کا انکار کیا، مثال بتائیے. جی، فہم کے نام پہ آپ حدیثوں کا انکار کرتے ہیں. آگے بولیے. فہم کے نام پر کیا کرتے ہیں؟ آواز کٹ گئی آپ کی. حدیثوں کو انکار کرتے ہیں. اچھا، آپ ذرا اس مقدمے کو کوالیفائی کیجئے. اس مقدمے کو اس کی مثال بیان کریں کوئی. اس کی مثال یہ ہے کہ جو حدیث میں لکھا ہوتا ہے، آپ کہتے ہیں دراصل اصل میں یہ ایسے نہیں لیا جائے گا، یہ ویسے لیا جائے گا، اس طریقے سے لیا جائے گا، لہذا یہ ایسے نہیں. اس کی مثال وہ بات چینج کر دی پوری کی پوری. اس کی مثال دیں، کوئی مثال دیں. چلیں یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام والی لے لیتے. کیا روایت ہے؟ پڑھیے روایت کیا ہے، پڑھیں. روایت سامنے ہے آپ کے، میں پڑھ دیتا ہوں. پڑھیں. جی میں ابھی کھول لیتا ہوں. کھولیے. یہ دیکھیں نا، یہ دیکھیں، علم غیب تو میرے پاس تھا نہیں، آپ کے پاس ہوگا، لیکن میرے پاس اتنا ہی ہے کہ آپ نے مجھ سے یہ سوال کیا، میں بھی کھول لیتا ہوں، کیونکہ یہ انفارچونیٹلی کویسچن ہے نا. میرا تو جنرل سٹینڈ تھا، پڑھیے جو اصول مین تھے میں ان پہ رہنا چاہتا تھا، لیکن پڑھیے جناب، روایت پڑھیں اور بتائیے کہ روایت کے فہم میں اختلاف سے عملاً روایت کا انکار ہو جاتا ہے. پڑھیے روایت. اس کا ترجمہ پڑھنا ہے یا ترجمہ بھائی ترجمہ. میں کو آپ کے نحو کا امتحان تھوڑی لے رہا ہوں کہ آپ مجھے عبارت پڑھ کے سنیں. ترجمہ پڑھیں، یہ کوئی مناظرہ تھوڑی ہو رہا ہے. جی میں کھول لوں. ایکچولی میں دوسری طرف دیکھ. جی تھوڑا سا مائک آپ پلیز تھوڑا دور رکھیں. جی Abdullah bin Amr reported God's messenger as saying, Jesus, son of Mary, will descend to the earth. Will Mary have children and remain 45 years, after which he will die and be buried along with me in my grave? Then Jesus, son of Mary, and I shall arise from one grave between Abu Bakr and Umar. Ibn al-Jawzi transmitted it in Kitabul Wafa.
ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا۔ اب میں آپ سے اگر یہ عرض کروں کہ ایک اور حدیث ہے جس کے اندر اللہ کے رسول نے یہ جو روایت یہاں پہ بیان ہوئی ہے، اسی موضوع، اسی مدعا، اسی مفہوم، انہی اطلاقات، انہی تفصیلات کو مزید تفصیل سے بیان کیا ہے، تو آپ وہ روایت پڑھنے کی طرف جائیں گے یا نہیں جائیں گے؟ کوئی بات نہیں، اگر اسے محدثین نے صحیح سند کا کہا ہوگا، آپ ان کی سند دکھا دیں، پڑھ لیں گے، بتائیں نمبر بتائیں۔ آپ جائیں گے؟ جی محدثین کہیں گے یا آپ محدث بن جائیں گے؟ محدثین کہیں گے کہ سند کے لحاظ سے یہ روایت معیار پر پوری اترتی ہے، اور اس روایت کے اندر یہ جو چیزیں آپ نے بیان کی ہیں، یہی چیزیں تفصیلات کے ساتھ بیان ہوئی ہیں، اس روایت کی طرف آپ جائیں گے کہ نہیں جائیں گے؟ جی کہہ رہا تو ہوں، اگر وہ محدثین کے اصولوں پہ پوری اترتی ہو، میں نے قبول کر لی نا، پوری اترتی ہے، جائیں گے یا نہیں جائیں گے؟ ہاں یا نا میں جواب دیں، جائیں گے، بولے جائیں گے؟ میں نے سر کہہ تو دیا محدثین کے اصولوں پہ پوری اترتی ہوگی، جاؤں گا۔ جائیں گے۔ آپ کے علم میں ہے کہ ایک اور روایت موجود ہے جس کے اندر یہ پورا واقعہ بیان ہوا ہے کہ رسول اللہ کے خواب کا واقعہ، آپ کے علم میں ہے وہ روایت؟ جی وہاں پر مکہ کے ارد گرد وہ چکر لگائیں گے، ہاں اس کا ذکر ہے۔ نہیں یہ چیزیں نہیں تو نہیں 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 نہیں، وہ روایت نہیں، وہ روایت نہیں، وہ روایت ہرگز نہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا ہے کہ حرم کا طواف ہو رہا ہے اور مسیح ابن دجال، وہ روایت نہیں۔ یہ روایت نزول مسیح کی روایت، جو روایت آپ نے پڑھ کے سنائی ہے، پوری بات وہاں پر بیان ہوئی ہے، وہ روایت کبھی آپ کے علم میں آئی ہے کہ کیا ہے؟ غالباً اگر میں نے پڑھی ہوگی تو میں نہیں ہے نا علم میں، بھائی کہو میرے علم میں نہیں ہے، آپ کہیے میرے علم میں نہیں ہے تو بیان کریں، میں روایت سننے کو تیار ہوں، آپ کہیں نہیں ہے میرے علم میں، نہیں ہوگی، ابھی نہیں ہوگی، نہیں ہے آپ کے علم میں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ روایت کے بارے میں آپ کا علم ناقص ہے، اور ہم نے اگر روایت کا کوئی فہم اخذ کیا ہے کسی دوسری روایت سے، تو آپ کے علم میں اگر وہ روایت موجود نہیں ہے تو آپ یہ کیسے سکتے ہیں کہ آپ فہم کی بنیاد پہ روایت کا انکار کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے، آپ دکھائیں۔ وہ دکھانے کا عمل تو ہوگا، ابھی تو میں آپ کے دعوے پر میں نے سوال کیا تھا کہ وہ روایت پڑھیں ذرا، پھر میں پوچھوں آپ سے آپ کے علم میں کون سی روایتیں ہیں نزول مسیح کی؟ ابھی ہمارے سوالات کا سلسلہ چل رہا ہے، ابھی تو میں نے بھائی جان ابھی تو میں نے نزول مسیح پر کوئی جواب سرے سے دیا ہی نہیں ہے، ابھی تو صرف آپ کے دعوے کا تجزیہ ہوگا۔ جس طرح پہلا دعویٰ آپ نے واپس لیا کہ آپ نے فرمایا کہ انکار کرتے ہیں، تو آپ نے کہا میں واپس لیتا ہوں، فہم کے اختلاف کے نتیجے میں انکار ہو جاتا ہے۔ ایک سیکنڈ، فہم کے انکار۔ اب میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں آپ سے کہ روایت کا جو فہم ہے وہ بنے گا کیسے؟ اس لیے کہ آپ کو روایتیں دیکھنی پڑیں گی نا کہ روایت کا فہم ہمارا کیسے بنا، آپ کا کیسے بنا۔ آپ کو اگر وہ، اب سنیے میری بات پوری ہونے دیں، بات پوری ہونے دیں، آپ کی بات پوری سنی، بات پوری ہونے دیں۔ اگر آپ کے علم میں دوسری روایت سرے سے موجود ہی نہیں ہے تو ہمارے فہم کی بنیاد کے اوپر آپ نے تبصرہ کیسے کیا کہ فہم سے انکار کر دیتے ہیں؟ آپ مجھے میوٹ نہ لگائیں۔ جی میں منتظر ہوں، آپ بتائیے۔ نہیں آپ ان کو میوٹ نہ کریں بھائی، ان کو میوٹ نہ کریں، لیکن باری باری بات کریں گے تاکہ آواز جو ہے وہ ایک دوسرے کی پہنچے لوگوں تک۔ اگر آپ کے علم میں ہمارا جو فہم ہے، پہلے تو آپ نے کہا مجھے فہم ہی نہیں پتا کیا ہے آپ کا، اس کی بنیاد پر میں انکار کا دعویٰ واپس لے رہا ہوں، لیکن جو ہمارا آپ کا فہم ہے بظاہر آپ کو لگتا ہے کہ اس سے مختلف بات، اس سے روایت کا انکار ہو جاتا ہے، تو میں نے آپ سے پوچھا کہ روایت کیا ہے آپ کے ذہن میں؟ آپ کے پاس ایک ہی روایت ہے، اس کا مطلب آپ کو دوسری روایت پتہ نہیں۔ جب دوسری روایت نہیں پتہ تو اس کی بنیاد پر اخذ کیے جانے والے فہم کے بارے میں نہیں پتہ، تو پھر آپ یہ دعویٰ نہیں کر سکتے۔ پہلے دعویٰ واپس لیں کہ فہم کی بنیاد پر آپ انکار کرتے ہیں، اس لیے کہ آپ کو ہمارے فہم کی بنا استدلال ہی نہیں پتہ دوسری روایت۔ یہ روایت پوچھی میں نے اس لیے تھی آپ سے، یہ پوچھنے کا مقصد کوئی علم کا امتحان نہیں تھا میرے بھائی، میں کوئی کسی شخص کو، ہم سب بھائی ہیں، مسلمان ہیں، سبق دینا چاہتا ہوں سننے والوں کو بھی اور آپ کو بھی۔ علم کے اختلاف کو علم کے مزاج کے ساتھ پیش کرنا سیکھو، لوگوں پر فتوے لگا کر، میں ابھی پوری ہونے دے بات، انکار کے فتوے لگا کر کہ آپ روایت کا انکار کرتے ہیں، آپ حدیثوں کو نہیں مانتے، علم کے باب میں یہ چیزیں نہیں چلتی، یہ گالیاں ہوتی ہیں اہل علم کے لیے،
گالیاں ہیں یہ. ٹھیک ہے، میں آپ کو یہ نہیں پتا تھا، آپ کو یہ نہیں پتا تھا، سنیے پوری بات پوری ہونے دیں. آپ کو یہ نہیں پتا تھا کہ روایت کے بارے میں ہمارا نقطہ نظر کیا ہے، آپ نے اس پر مان لیا. آپ کو یہ نہیں پتا کہ فہم کی بنیاد کیا ہے، آپ کہتے ہیں فہم کی بنیاد پہ انکار ہو جاتا ہے. سب سے پہلے اس دعوے کو آپ واپس لیں کہ فہم کی بنا استدلال میں روایات کے ذخیرہ آپ کی دسترس میں نہیں ہے. آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ دوسری روایت کیا ہے. کیا میں اس بنیاد پر کہوں یہ کہ آپ نعوذ باللہ حدیث کا انکار کر رہے ہیں اس لیے کہ دوسری روایت، میرے فہم کی بنیاد تو دوسری روایت ہے؟ میں نے دعویٰ کیا آپ کے بارے میں؟ میں کبھی نہیں کروں گا، میں کبھی نہیں کروں گا، میں کبھی. ایک سیکنڈ رک جائیں، صبر کریں، سننا بھی سیکھیں. میں کبھی نہیں کروں گا، اس لیے کہ ایک چیز اگر آپ کے علم میں نہیں ہے تو کہیے میرے علم میں نہیں ہے. نہ میرا موقف آپ جانتے ہیں حدیث کے بارے میں، نہ نزول مسیح کی روایات کے بارے میں، نہ نزول مسیح کی مکمل روایات جن سے ہم استدلال کرتے ہیں وہ پائی کہاں جاتی ہیں، نہ آپ نے میزان کتاب میں اس کو پڑھا، نہ اعتراضات سیریز میں اس کو سنا، نہ حدیث پہ ہمارا نزول مسیح پر لکھا ہوا کام شائع ہو چکا ہے، انٹرنیٹ پہ موجود ہے. اس کو ڈھونڈنے کی کوشش کی کہ نزول مسیح کی روایات میں جو فہم کا اختلاف بظاہر سامنے آتا ہے اس میں ان کی بنا استدلال کیا ہے. آپ نے کہا انکار ہو جاتا ہے. میں سوال پھر آپ سے پلٹ کے ایک پوچھتا ہوں، فہم کا انکار ہو جاتا ہے، فہم سے روایت کا انکار ہو جاتا ہے، جب فہم کی بنا استدلال آپ کو نہیں پتا تو روایت کے انکار کی بحث کیسے ہو سکتی ہے؟ ٹھیک ہے، اب میں آپ کو جواب دے دوں. بالکل حاضر. پہلی بات یہ ہے کہ کسی بھی روایت کا یا حدیث کا میں حافظ نہیں ہوں. ٹھیک ہے، آپ ہوں گے، ٹھیک ہے، آپ مانتے ہیں اپنے آپ کو، میں سمجھ سکتا ہوں آپ حافظ ہیں بہت بڑے حدیثوں کے بھی. مسئلہ یہ ہے کہ ہمیشہ کوئی چیز اگر آپ کی نظر سے گزری ہے ضروری نہیں کہ وہ آپ کے سامنے ایک دم سے اویلیبل ہو جائے. ٹھیک ہے نا؟ آپ کس سے فہم نکال رہے ہیں، کس حدیث سے یا کس روایت سے، میں وہ نہیں جانتا. آپ نے کہا حضور پاک نے بھی یہ حدیث بیان کی ہے، میں نے کہا میری نظر سے گزری ہوگی لیکن اس وقت مجھے وہ یاد نہیں آ رہی، ہاں ڈھونڈوں گا تو مل جائے گی. دیکھیں، آپ نے اگر میرے ساتھ اس کے اوپر ڈیبیٹ کرنی ہے نا تو وہ کوئی پرابلم نہیں ہے. ادروائز آپ نے ابھی اس اپنی پوری کنورسیشن کے اندر 2.5 گھنٹے کے اندر آپ نے کئی ایسے دعوے کیے ہیں جن پر ابھی میں آپ سے سوال کروں گا نا آپ کے علم میں بھی نہیں ہوگا. ہر دعوے میں جائیں گے، ہر دعوے میں جائیں گے. آپ کو سوال کا حق ہے. جب آپ کو پتہ ہی نہیں تھا تو آپ دعوے کیوں کر رہے تھے؟ آپ کو کہ یار وہ ایسے ہی مجھے آپ کا غصہ قابل فہم ہے. مجھے اندازہ ہے انسانوں کو اس طرح کے معاملات میں عموماً غصہ آتا ہے. نتیجہ یہ ہے کہ آپ کا سوال تھا کہ حدیثوں کا آپ لوگ انکار کرتے ہیں. میں نے جواب میں ایک سوال پوچھا، کوئی ایک روایت بتائیں. آپ نے کہا نزول مسیح. میں نے کہا اس پر ہمارا موقف پتہ ہے آپ کو؟ آپ نے کہا نہیں جانتا میں آپ کا موقف. میں نے کہا پھر آپ نے فیصلہ کیسے کیا کہ نزول مسیح کا ہم انکار کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ چونکہ جو فہم ہے میرا روایت کے بارے میں اس سے آپ کا فہم مختلف ہے. تو میں نے آپ سے پوچھا آپ کے ذہن میں روایت کون سی ہے؟ آپ نے جو روایت بتائی وہ میرے فہم کی روایت ہی نہیں ہے. میرے فہم کی روایت کو آپ جانتے نہیں ہیں تو آپ مجھ پہ حکم کا اطلاق کیسے کر سکتے ہیں؟ میں تو اس پر کوئی آپ کے علم کو ناپنے نہیں آیا، نہ میں روایتوں کے ذخیرے میں میں تو صرف میری نسبت سے آپ نے ایک بات کی ہے بھائی کہ تم اپنے فہم سے روایت کا انکار کر رہے ہو. میں نے کہا میرے فہم کی بنیاد کیا ہے؟ کون سی روایت ہے بنیاد؟ سنی ہے، پڑھی ہے، جاننے کی کوشش کی ہے. حکم کیسے لگایا مجھ پر روایت کے انکار کا؟ یہ سوال ہے میرا. حکم لگایا کیسے؟ حکم لگانے کے لیے ضروری تھا، اب میری بات سنیں، حکم لگانے کے لیے یہ ضروری تھا کہ آپ اگر جہالت کی جگہ پر کھڑے ہوئے ہیں کہ آپ کسی کا موقف ہی نہیں جانتے، یہ لفظ سخت اختیار کر رہا ہوں لیکن ایک مقصود ہے سبق دینا باقی لوگوں کو، اس جگہ پر کھڑے ہوئے ہیں تو کبھی دنیا میں فتویٰ لگانے کی جگہ پر مت آئیں کہ تم انکار کرتے ہو. یہ ہوتا ہے جو بھی آپ کے ساتھ ہو رہا ہے. آپ کو پتہ ہے آپ کے ساتھ اس وقت کیا ہو رہا ہے، غصہ بھی آ رہا ہے آپ کو، مجھے پتہ ہے نا بھی مجروح ہو رہی ہے، لائیو جا رہے ہیں، سب کچھ ہے. میرے بھائیو، آپ کی عزت میری عزت ہے. لوگوں کو بچانا چاہتا ہوں اس بے عزتی اور ہزیمت کے جذبے سے، اسی لیے یہ حرکت کر رہا ہوں، خلاف طبیعت کر رہا ہوں. بتانا چاہتا ہوں یہ کرتے ہیں ہم روزانہ دنیا میں. پھر جب سمجھ نہیں آتی بات تو گفتگو کیا ہوتی ہے؟ تم نے جو پیچھے گفتگو کی اس میں میں سوال کروں تو تمہارے پاس جواب نہیں ہوگا اور حدیث ہو جائے گی اور یہ ہو جائے گا. او بھائی سیدھی بات ہے یار. ہماری نسبت سے ایک دعویٰ آپ کر رہے ہیں کہ آپ انکار کرتے ہیں. میں نے کہا مثال دو، کس کا انکار کیا؟ نزول مسیح کی روایت. انکار کرتے کیسے ہیں؟ نہیں پتا. روایت ہے کیا جس پر ہمارے فہم کی بنیاد نہیں پتا؟ تو پھر سوال یہ ہونا چاہیے نا کہ جناب حسن صاحب، میں ایک ادنا سا طالب علم ہوں، مجھے نہیں پتا کہ آپ لوگ کیا کہتے ہیں روایات کے بارے، نہیں جانتا، میں
نہیں پتا، نہیں ہے ٹائم میرے پاس، میں ایک عام آدمی ہوں، میں مولویوں کے جھگڑے میں نہیں پڑتا، مجھے کسی نے یہ بات کہی تھی، مجھے بتائیں میں کیا کروں۔ سوال یہ ہونا چاہیے، جس علم کی بلندی پر فائز ہو کر گفتگو کا آپ نے آغاز کیا انکار حدیث کا فتویٰ صادر کرتے ہوئے، اس میں نہ موقف پتہ نہ نقطہ نظر پتہ۔ ابھی تو میں 1000 سوالات آپ سے کروں گا کہ حدیث کے فہم میں اختلاف انکار ہوتا ہے، تو اس اصول کو ذرا پہلے کوالیفائی کریں، پھر اس کے بعد میں آپ کے سامنے خود ابھی رکیے، خود صحابہ اکرام کے مابین حدیث کے فہم میں اختلاف کو انکار حدیث پر محمول کریں گے، تو سب سے پہلے میں سوال کروں گا کہ صحابہ اکرام کو منکر حدیث قرار دے رہے ہیں وہ آپ ان کے بارے میں یہ نقطہ نظر رکھتے ہیں؟ تو نزول مسیح زیر بحث ہے۔ اصل سوال پہ ہم جائیں گے، کیا آپ اس دعوے پر قائم ہیں کہ ہم حدیثوں کا انکار کرتے ہیں؟ دوبارہ بتائیے۔ فہم کی بنیاد پر آپ حدیثوں کا انکار کرتے ہیں؟ مثال دیجیے، مثال دیجیے، اس کی مثال دیجیے۔ اس کی مثال ایسے ہے کہ آپ لوگوں کو پہلے اب میرا مقدمہ مجھے رکھنے دیں، پھر پورا رکھنے دیں۔ اگر آپ نے سوال و جواب کے ذریعے بچنا ہے تو یہ تو ایک ہندو کے آگے بیٹھ جاؤ، وہ بھی سوال کرتا کیجئے مقدمہ رکھیے۔ میں نے ان کو کہا ہے آج آپ سے گفتگو مکمل ہوئے بغیر نہیں اٹھیں گے۔ رکھیے مقدمہ، رکھیے جناب، حاضر۔ بھائی ابرار، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ میرا نیٹ ٹھیک نہیں ہے، میرا نیٹ نہیں ٹھیک یا آپ کا نیٹ نہیں ٹھیک؟ ہمارا نیٹ ٹھیک ہے۔ مثال بیان کریں جس میں فہم کے اختلاف سے حدیث کا انکار ہو گیا۔ مثال، اب مثال بیان کر رہے تھے۔ ٹھیک ہے، دیکھیں، فہم سے انکار، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ فہم سے ہر حدیث کے اوپر اگر آپ اپنا، آپ یہ نہیں کہہ رہے کہ فہم سے انکار ہو جاتا ہے؟ آپ یہ نہیں کہہ رہے کہ فہم سے انکار ہو جاتا ہے؟ نہیں، آپ تو اوورال ہی فہم کو یوز کرتے ہیں نا ہر جگہ پر۔ نہیں، فہم نہیں، مجھے ایک سوال کا پہلے جواب دیں۔ فہم سے انکار ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ذرا یہ بتائیے گا۔ کسی چیز کے فہم سے اختلاف ہو جائے تو اس سے حدیث کا انکار ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اس کا مجھے ایک سوال کا جواب دیجیے گا، پھر میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں اس پہ، پھر آپ بتائیے گا کہ قرآن مجید کے اندر ثلاثۃ قروء کے الفاظ ہیں۔ ایک سیکنڈ پورا کر لوں سوال، پھر آپ جواب دیں۔ آپ کو 10 منٹ دوں گا جواب کے لیے۔ قرآن مجید کے اندر ثلاثۃ قروء کے الفاظ آئے ہیں۔ یہ قروء کا جو لفظ ہے، اس کے فہم میں اختلاف ہوا امام شافعی اور امام ابو حنیفہ کے درمیان کہ کیا چیز ہوگی، طہر مراد ہے یا حیض مراد ہے۔ فہم کا اختلاف ہے، شریعت کا ایک حکم مترتب ہوتا ہے اس کی بنیاد پر، اور اس کی بنیاد پر تعین ہوتی ہے عدت کی۔ تو یہ فہم کا اختلاف ہے۔ تو اگر آپ کے نزدیک فہم کے اختلاف انکار ہوتا ہے تو اس کا مطلب امام شافعی نے قرآن مجید کی آیت کا انکار کر دیا، امام ابو حنیفہ نے انکار۔ فہم کا اختلاف انکار ہوتا ہے، اس مقدمے پر ہم آپ کی گفتگو سننے کے منتظر ہیں۔ ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ جی دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، ایسی کوئی بھی بات جس کی بیس سے پتا چل رہا ہو کہ ہاں اس میں غور و فکر کرنے کی ضرورت پڑے گی، عقل کا استعمال کرنے کی ضرورت پڑے گی، ٹھیک ہے نا، شتیہات، ان کے اوپر تو آپ اپنے فہم کا استعمال کر سکتے ہیں۔ جہاں پر بنیادی نقطہ واضح طور پر سمجھ آ رہا ہو، جیسے اللہ ایک ہے، اب اس پہ آپ نے اپنا فہم نہیں لگانا کہ میں اپنا فہم لگاتا ہوں اور جاننے کی کوشش کرتا ہوں کہ کیا اس سے اللہ دو بھی نکل سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اسی طریقے سے آپ نے اگر کسی بھی جگہ پر فہم کا استعمال کرنا ہوگا تو آپ کو ثابت کرنا ہوگا کہ آپ یہاں پر اپنا فہم کیوں لگا رہے ہیں، کس بنیاد پر لگا رہے ہیں، اس کی وضاحت دینی ہوگی۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے اپنا فہم کیوں لگایا؟ ہماری وضاحت آپ کے علم میں ہے کہ ہم نے فہم کیوں لگایا؟ آپ کے نزدیک اللہ ایک ہے کی طرح یہ روایت تھی نزول مسیح کی، تو اس پہ ہمارا فہم اگر آپ سے اختلاف ہو جاتا ہے، آپ کو پتہ ہے ہمارے فہم کے دلائل کیا ہیں؟ آپ متوفی والی آیت سے شروع کر دیں۔ نہیں، ہمارے فہم کے دلائل آپ نے بتانے ہیں، اس کے بعد آپ کہیں گے فہم انکار بنتا ہے۔ امام شافعی کو قروء کے لفظ میں اختلاف پیدا ہوا، آپ کے مطابق اختلاف کی کوئی بنیاد ہونی چاہیے، بالکل بنیاد ہونی چاہیے۔ ہر انسان، آپ نے کہا اللہ ایک ہے، اس پہ کوئی اختلاف نہیں ہوتا، کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن اس کے اطلاقات میں اختلافات ہو جاتے ہیں۔ یہ ہمارے پورا بریلوی نقطہ نظر موجود ہے، وحدت الوجود کا تصور موجود ہے، یہ سب کچھ اسی سے نکال رہے ہوتے ہیں۔ اختلاف سورہ اخلاص کے اندر ہو گئے، اس کو ایک سیکنڈ اس کو اخص الخواص کی توحید قرار دیا جاتا ہے، اس کی بنا استدلال و بیان کرتے ہیں۔ ہر اختلاف کی
یہ بات درست ہے، ہر اختلاف کی بنائے استدلال پیش کی جائے گی کہ اختلاف کیوں کی، ہر چیز میں فہم کا دخل ہوگا۔ اللہ ایک ہے میں بھی فہم کا دخل ہے، وہ آپ لفظ کا ترجمہ کر رہے ہیں، قرآن کی تفسیر میں بھی فہم کا دخل، فہم ہر جگہ پہ آتا ہے، فہم میں اختلاف کی بنیاد ہر ایک کو بیان کرنی یہ ہے۔ تو معتزلہ کی سوچ ہے نا، نہیں جو آپ نہیں، بیان کریں یہ میں معتزلہ معتزلہ کی کو فکر جانتا ہی نہیں ہوں بھائی، اشعری فکر اس کو نہیں مانتے، ابھی تو یہیں پر رہے، معتزلہ پر بھی چلے جائیں گے، ابھی تو یہاں پر رہے، ابھی تو معتزلہ فکر ہی اس کو پسند کرتی ہے، ابھی جو آپ نے نقطہ رکھا ہے، جو یہ جس کو معتزلہ پسند، فکر مجھے نہیں پتا کوئی کس کو پسند کرتا، میں تو ابھی آپ سے بات کر رہا ہوں، میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں نزول مسیح کی روایات کے بارے میں آپ کا یہ کہنا ہے کہ اس میں قل ہو اللہ احد، یہ اللہ ایک ہے کی طرح بات بیان ہوئی ہے، اس میں غور و فکر، فہم و تردد، اختلاف و نزاع کی کوئی گنجائش سرے سے موجود نہیں ہے، یہ اتنی واضح مبرہن بین آیت ہے، اس میں آپ جیسے بیوقوف اٹھ کے اختلاف پیدا کیسے کر رہے ہیں؟ تو میں آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں کہ یہ جو حکم آپ صادر کر رہے ہیں اس میں آپ کو پتہ ہے کہ ہماری بنا استدلال ہے کیا جس بنیاد پر فہم کا اختلاف ہوئے؟ پتہ ہے آپ کو؟ دیکھیں اب اس کا جواب میں آپ کو دے دیتا ہوں۔ معتزلہ فکر، اشعری فکر، اثری فکر، ان تینوں فکروں میں یہی پرابلم تھا کہ ہم قرآن کو کیسے جانیں گے، ٹھیک ہے نا، جس میں سب سے بہترین بات جو تھی وہ اثری فکر کی تھی کہ بھئی اس کا جو دعویٰ تھا وہ کسی فکر کے بارے میں ہم نے آپ کا بھائی جان، کسی فکر کے بارے میں میرا سوال ہی نہیں ہے، میری فکر کے بارے میں سوال ہے، میری فکر آپ کو معلوم ہے کہ نزول مسیح کی روایت کی تفہیم میں اختلاف کی بنائے استدلال ہمارے نزدیک کیا ہے، یہ آپ کو معلوم ہے کہ نہیں معلوم؟ بتائیے مجھے۔ آپ نے تو دیکھیں پہلے میرا موقف بیان کریں، پہلے موقف بیان کریں، ہمارا موقف کیا ہے؟ موقف دے تو دیا، میں نے دیا ہی نہیں، نزول مسیح پہ ایک لفظ نہیں بولا میں نے اب تک، ایک لفظ نہیں بولا اب تک۔ نہیں میں نے بھائی فہم میں استعمال کر رہا ہوں نا، آپ بتائیے کہ فہم استعمال نہیں ہو سکتا یہاں پر، اور پھر یہ بتائیے کہ تم نے جو فہم استعمال کیا ہے وہ فہم سرے سے یہاں پر امکان ہی نہیں پیدا کرتا کہ تم اس کی یہ تو اتنی واضح بات ہے۔ تو اس سوال کے جواب میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ کو پتہ ہے کہ میں نے فہم کیا استعمال کیا، کیا فہم ہے کیا اصول حدیث میں؟ اب اگلا سوال آپ سے کرتا ہوں، کسی روایت کو سمجھنے میں سب سے پہلا اصول کیا ہوتا ہے؟ ذرا وہ بیان کیجئے گا، کیا ہوتا ہے؟ جو سب سے پہلا اصول سمجھنے کے لیے یا ویسے اس کے جو اوورآل رولنگز ہیں؟ میرا خیال ہے میں نے اردو زبان میں پوچھا ہے، کسی روایت کو سمجھنے کے لیے پہلا اصول کیا ہوتا ہے؟ ذرا بتائیے۔ پہلا اصول یہ ہے کہ وہ اگر قرآن سے ٹکرائے گی، ایک سیکنڈ رک جائیں، ایک سیکنڈ رک جائیں، یہ کہاں سے آپ قرآن مجید کہاں سے لے آئے روایت کے اندر؟ یہ تو ابھی قل اللہ احد تھی روایت، اللہ ایک تھی روایت۔ بھئی اصول، جی میں جواب دینے کو جو پھر آپ کو محدثین کا مقدمہ پتہ ہے، آپ لوگوں کو مجھے مقدمہ آپ کا بھی پتہ ہے، میرا سوال صرف آپ سے ہے کہ ابھی آپ نے فرمایا کہ یہ روایت کے اندر اختلاف کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ مجھے تو صبح سے سوال کر رہے ہیں محدثین کا مقدمہ کیا ہے وہ مجھے بتائیں، آپ سب کو بتائیں۔ ابھی سوالات مکمل نہیں ہوا، ابھی تو دیکھیے کیوں حدیثوں اور روایتوں کو اس طریقے سے تحقیقات کی بنیاد پر رکھا، اس کی کیا وجہ تھی؟ انہوں نے کیا مقدمہ پیش کیا؟ سب کچھ زیر بحث آئے گا، سب کچھ زیر بحث آئے گا جب اصل سوال حل ہو جائے گا۔ ایک سوال لیں، ہم آئیں گے، سوال کیے، میں ایک سوال میرا لیں، ہر سوال کا جواب دیں گے، ہر سوال کا جواب دینے کے لیے میں بیٹھا ہوں یہاں پہ، جس وقت اصل بات جو پہلی بات ہے وہ حل ہو جائے گی، اس سے آگے نکلیں گے، اس کے بعد 10 سوالوں کے جواب دیں گے، اس کے بعد ان کا اگر قاعدہ قانون ہے، وقت ہے، وہ سب کچھ ہوگا۔ یہ بتائیے، آپ نے فرمایا کہ تم حدیثوں کا انکار کرتے ہو، میں نے کہا کون سی حدیث کا انکار کیا؟ آپ نے کہا نزول مسیح، میں نے کہا نزول مسیح پہ میرا انکار کہیں رپورٹ ہوا ہے تو لے کر آؤ۔ آپ نے کہا فہم کا اختلاف آپ کرتے ہیں جو نتیجتاً انکار بن جاتا ہے، میں نے کہا میرا فہم کا اختلاف ہے کیا؟ پہلے یہ بتاؤ، انکار بن جاتا ہے اس کو بعد میں دیکھیں گے۔ آپ نے کہا میرے علم میں نہیں ہے۔ میں نے کہا نزول مسیح کی جو روایات آپ بیان کرتے ہیں ذرا پڑھیے وہ کون سی روایت ہے؟ آپ نے پڑھ کے بتا دیا کہ آپ کے علم میں وہ روایت ہی نہیں ہے جس میں میرے فہم کی بنیاد موجود ہے، اس کا مطلب میرے فہم کی بنیاد آپ کے علم میں نہیں ہے۔ جب یہ سارے سوالات میں نے کر دیے تو اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ بھائی یہ فہم تم چلا کیوں رہے ہو اس کے اندر؟ یہ تو قل اللہ احد ہے، فہم چلا کیوں رہے ہو؟ تو میں نے اس پر آپ سے ایک سوال کیا، وہ سوال یہ کیا کہ اگر یہ قل اللہ احد ہے تو روایت کو سمجھنے کا جو پہلا اصول آپ کے پیش نظر ہے وہ بتائیں کیا ہے؟ تو آپ نے کیا فرمایا؟ قرآن کی روشنی میں ہونی چاہیے۔ تو اس کا مطلب اب جو عمل ہوگا آپ کا اس کو آپ کو بھی کوالیفائی کرنا ہے قرآن کی روشنی میں ہے۔ تو نہ آپ ہمارے موقف سے واقف،
بات سمیٹتا ہوں بھائی، میں کوئی جیت ہار نہیں کرنا چاہتا، یہ افسوس کی بات ہے مجھے اس سطح پر آ کر گفتگو کرنی پڑی، لیکن یہ ناگزیر تھی نہ موقف۔ ابھی جب سب چیزیں ہوں گی، ابھی تو آپ کا سوال ایک سوال کرنے کی انہوں نے اجازت دی نا، اسی سوال کے اوپر 1 گھنٹے سے ہم لگے ہوئے ہیں۔ وہ سوال کیا ہے کہ تم حدیث کا انکار کرتے ہو، یہ سوال ہے۔ اس سوال کے اوپر میری کچھ معروضات ہیں جن کا جواب جب تک نہیں آئے گا، جب تک آپ اس جگہ پر نہیں کھڑے ہوں گے کہ مجھے نہیں پتا کہ تم حدیث کا انکار کرتے ہو نہیں کرتے، مجھے نہیں پتا نزول مسیح کے بارے میں تمہارا موقف کیا ہے، مجھے نہیں پتا فہم کی بنائے استدلال کیا ہوتی ہے، مجھے نہیں پتا روایت پہ غور و فکر کیسے کیا جاتا ہے، مجھے نہیں پتا، یہ کہیے منہ سے، اس کے بعد بتاؤں گا نزول مسیح کیا ہوتا ہے۔ کہیے، بولیے مجھے نہیں پتا، میرے بات دہرائیں، بولے مجھے نہیں پتا کہ جاوید احمد غامدی صاحب یا مکتب فراہی کا نزول مسیح کی روایات میں جو فہم کا اختلاف ہے اس میں ان کی بنائے استدلال کیا ہے، مجھے نہیں پتا، یہ کہیے۔ ہاں ٹھیک ہے، نہیں پتا، نہیں پتا، تو اب آپ کے سوال کا جواب یہ کہ پہلے پتہ کر کے آئیں، اگلی نشست میں پہلے سوال کا جواب ان کو دوں گا میں، ہمارا فہم بیان کریں گے، اس پہ علم و استدلال کی روشنی میں نقد کریں گے، آئیں گے بھی، اور میں سارا سٹڈی کر کے آؤں گا، آپ سارا اسٹڈی کر کے تیار ہیں، پوری نشست آپ کے ساتھ ہوگی، پوری کی پوری نشست بھائی ابرار نوٹ کر لیں، ان کے ساتھ ہوگی، پورا موقف جانیں۔ پہلے مجھے میرا موقف بتائیے گا میں کیا کہتا ہوں، میں اس کی تصدیق کروں گا، یہ میرا موقف ہے، اس پر پھر نقد کیجیے گا ایک ایک۔ پھر تو آپ اس کا مطلب ٹرکس کھیل رہے ہیں نا کہ آپ غامدی صاحب کا نہیں، اب آپ کل نہیں میرا موقف سے مراد غامدی صاحب کا موقف، بھائی میرا موقف، میں طالب علم ہوں، میری کوئی حیثیت نہیں ہے، میں متوسط درجے کا نقطہ نظر کو فالو کرنے والا طالب علم ہوں۔ غامدی صاحب کا نقطہ نظر، غامدی صاحب کا نقطہ نظر، غامدی صاحب، اور اس کے لیے میں آپ کو بتا دیتا ہوں، جو جہاں پر وہ نقطہ نظر موجود ہے وہاں پر آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ میزان کتاب ہے جاوید احمد غامدی صاحب کی، وہاں پر علامات قیامت، کون سا ایڈیشن؟ آخری ایڈیشن، اس میں علامات قیامت کے باب میں جو کچھ لکھا ہے نزول مسیح پہ وہ پڑھ کے آنا ہے۔ اس کے بعد 23 اعتراضات سیریز میں ہماری گفتگو ہوئی ہے، اس میں ضمیمہ شامل کر کے اس پوری کو پڑھ کے آنا ہے، سن کے آنا ہے۔ اس کے بعد اس کی بنیاد پر میرے موقف پر آپ سوال کریں گے تو سب سے پہلے میں یہ بات تسلیم کروں گا جو آپ بیان کر رہے ہیں ہماری نسبت سے یہ ہمارا موقف ہے، اور پھر جو اعتراض ہوگا اس کا جواب دوں گا۔ میزان پہ جو لکھا ہوگا وہ آپ قبول کریں گے؟ جو میزان، دونوں چیزیں، میزان میں اصولی بات ہوئی ہے، یہاں پر تفصیل بیان کی ہے۔ آپ کو اگر پڑھنے میں مسئلہ ہے تو آپ چلے جائیے 23 اعتراضات کی سیریز کو سن کے آ جائیں۔ کوئی وقت کم ہے، ایک چیز سننا چاہتے ہیں 23 اعتراضات کی چیز سن لیں، اس میں تفصیلی زیر بحث آئی ہے، میزان میں تفصیلاً زیر بحث نہیں آئی۔ 23 اعتراضات سیریز نزول مسیح، لنک یہاں ڈسکرپشن میں آئے گا، پورا سنیں گے آپ۔ سننے کے بعد پہلے مجھے آ کر بتائیں گے کیا حسن صاحب آپ لوگ یہ کہتے ہیں، اس کی تصدیق ہوگی، اس کے بعد اس پہ اعتراض کریں گے۔ ٹھیک ہو گیا؟ ڈن ہو گیا۔ آپ بہت شکریہ، سوال کو بہت شکریہ، بہت شکریہ انشاءاللہ، ایک ایک سوال کو ایڈریس کریں گے، اور میں آپ کو ایمانداری سے بتاتا ہوں، یہ میں آپ کو حلف دے کے بتاتا ہوں، مجھے نہیں پتا آپ کون ہیں، آپ کا پس منظر کیا ہے، آپ کی بات درست لگی، آپ کی بات میں جان ہوئی، آپ کی بات کا جواب میرے پاس نہیں ہوا تو میں آئیں بائیں شائیں نہیں کروں گا، میں 2 ٹوک الفاظ میں کہوں گا کہ اس جگہ پر روایت کا انکار ہوا ہے، اس جگہ پر انحراف ہوا ہے، اتنی اخلاقی جرت ہم رکھتے ہیں، ادھر سے ادھر نہیں بھاگتے۔ ٹھیک ہے، بہرحال ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ، مجھے سوالوں کا موقع نہیں دیا آپ نے۔ بہت شکریہ آپ کا، بہت عنایت۔ جی ابرار بھائی آگے بڑھیں۔ سمجھ نہیں آ رہا کہ افسوس کروں یا پھر کیا کہوں ایسے لوگوں پر۔ میری کوتاہی تھی کہ میں نے ان کو لے لیا، ورنہ ہم عام مہمانوں کو اس طرح سے روڈ طریقے سے بات کرنے کی اجازت نہیں، کوئی انہوں نے روڈ طریقے سے بات نہیں کی بھائی، میں بالکل مطمئن ہوں، بالکل خوش ہوں، ہر شخص کو حق ہے، اللہ تعالیٰ کی ہر چیز کے پیچھے کو اسباق ہوتے ہیں۔ یہ دور ایسا دور آ گیا ہے کہ جس میں یہ طریقہ چل نہیں سکتا کہ جس میں آپ فتوے کی زبان، یہ گالیاں دینا، علمی گالیاں دینا کہ آپ منکر حدیث ہیں، آپ فلاں ہیں، آپ ٹھمکا ہیں، یہ چل نہیں سکتا۔ یہ اللہ نے اس کو آج واضح کیا ہے کہ ہمارے ہاں جو لوگ اس طرح کے لیبلنگ کر رہے ہوتے ہیں ان کے علم کی بنیاد کیا ہوتی ہے، وہ اگلے کے نقطہ نظر سے سرے سے واقف نہیں ہوتے، الف بے سے واقف نہیں ہوتے، اور اتنے بڑے بڑے دعوے آ کے لوگوں کے سامنے کر رہے ہوتے ہیں۔